السلام علیکم۔ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے۔ سامان سے لدا ہوا ایک سمندری جہاز اپنے سفر پر گامزن تھا کہ اچانک تیز ہواؤں کی وجہ سے الٹنے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس جہاز پر موجود تاجروں نے کہا کہ جہاز کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان ہمیں سمندر میں ڈالنا ہوگا۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہوگا اسی کے سامان کو سمندر میں ڈالا جائے گا۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا ہی مال کیوں سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ تمام تاجروں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان دیکھے کہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی، وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش دکھائی دیے۔ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور سے پکارنا شروع کر دیا، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا، اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات، اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا، اب میں کیا کروں؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا، تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو ہمیں سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے، اسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے اسے یہ کہہ کر مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا وہ جہاز وہاں سے کچھ ہی دور چل کر غرق ہو گیا تھا۔ یہ سن کر وہ تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے مجھے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا۔ اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جانتا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے۔